السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں درود و سلام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ درود و سلام کی فضیلتیں کیا ہے، برکتیں کیا ہے، آئیے پھر آج آپ کے سامنے کچھ اور درود و سلام کی فضیلت بیان کروں، اور انشاءاللہ آخر میں آج میں آپ کو ایک ایسے درود کے بارے میں بتاؤں گا جس کے پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہے، جسے ہم اور آپ درود غوثیہ کہتے ہیں۔ اب درود غوثیہ کیا ہے، اس کے فضائل و مناقب کیا ہے، میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور درود غوثیہ بھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے فضائل بھی آپ کو بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ آخر تک آپ بنے رہیے اور درود غوثیہ کو اپنا ورد بنا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام طرح کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کو مٹانے میں آگ کو بجھانے والے ٹھنڈے پانی سے زیادہ مؤثر ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنا، سلام کا نذرانہ پیش کرنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور آپ کی محبت جان سے زیادہ افضل ہے۔ سوچئے درود و سلام کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس قدر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی کہ ان صحابہ کرام کو جب بھی سفر کرنا ہوتا، یا سفر کے لیے جاتے یا سفر سے واپس آتے، تو سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے، اس کے بعد ہی کوئی دوسرا کام کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی ان میں سے جب کسی کو، یہ دوست و احباب کو یا اپنے رشتہ دار کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتا، تو وہ اس طرح سے کہتا تھا کہ آپ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے کب آ رہے ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت، یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی کو دعوت بھی دینا ہوتا تھا تو ڈائریکٹ نہیں کہتے اب ہمارے یہاں تشریف لائیے، بلکہ کہتے تھے کہ آپ سرکار کے بارگاہ میں کب سلام عرض کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی صلح کے موقع پر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر دولت اسلام سے مشرف ہوئے، تو آپ کو حضرت کعب کے ایمان لانے سے بہت خوشی ہوئی، مدینہ میں سکونت اختیار کی۔ حضرت امیر المؤمنین نے کعب بن احبار سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ چل کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لو۔ حضرت کعب نے خوش ہو کر کہا کہ میں ضرور چلوں گا، اور مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلا کام جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا۔ حضرت عبد الرزاق نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتاہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک واصحابک وسلم۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار رہا ہے پیارے، کہ جب بھی وہ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہیں پر سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ سب سے آخر میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے سلام عرض کرتے، اس کے بعد اپنے سفر کی شروعات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، درود و سلام کی بے شمار فضائل و برکات ہے پیارے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرد صالح ہر شب ہر رات کو سوتے وقت ایک مقررہ تعداد میں درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، یعنی سرکار اس کے خواب میں تشریف لائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم مبارکہ کی برکت سے اس کا سارا گھر روشن و منور ہو گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے، آؤ میرے قریب آؤ۔ اس منہ کو جو مجھ پر بہت درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود کا تحفہ بھیجتا ہے، اسے میرے قریب لاؤ تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ اس کے بعد وہ شخص فرماتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے شرم و حیا آئی کہ میں اپنا بدبودار گندا منہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کے قریب کیسے پیش کروں۔ آخرکار سرکار کے کہنے پر میں نے اپنا رخسار ان کے قریب کیا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے رخسار کو بوسہ دیا۔ سرکار کا بوسہ دیا، اس کے بعد وہ شخص فرماتا ہے کہ میں بیدار ہو گیا، اور بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ سارے گھر میں مشک سے بھری خوشبو، مشک جیسی خوشبو بھری ہوئی تھی، اور ایک ہفتہ تک اس کے رخسار سے، اس کے گال سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی جہاں پر میرے آقا نے بوسہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ جبھی تو فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو درود پاک کے فیضان کا عالم، اللہ اکبر۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا پیاری، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے کثرت سے درود پڑھنے والوں کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب ذرا آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو درود غوثیہ کے فضائل و مناقب بیان کروں، اور درود غوثیہ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ دیکھیے، اور درود غوثیہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے والے کون ہیں، شخصیت کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس ہستی کا نام، اس شخص کا نام، اس عظیم المرتبت انسان کا نام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ رضویہ کے شجرے میں اس درود شریف کو درج فرمایا ہے، اور درود شریف کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ یوں تو اعلیٰ حضرت نے بہت سے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں، میں آپ کو چند فضائل بیان کرتا چلوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر دن درود غوثیہ 11 مرتبہ ہر دن 11 مرتبہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، اور وہ انسان ہمیشہ خوش رہے گا، اس کی دعائیں قبول ہوگی، اس کی امیدیں پوری ہوگی، دشمن پر فتح پائے گا، اچھے کاموں کی اسے توفیق نصیب ہوگی۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، زیارت کی سعادت میسر ہوگی، جنت میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب و خدمت میں رہنا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علامہ شیخ
بدر الدین احمد قادری فرماتے ہیں کہ جو انسان درود غوثیہ پڑھے گا تو درود غوثیہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دیتا ہے۔ اس درود کا پڑھنے والا کبھی محتاج مفلس وہ کنگال نہ ہوگا۔ اگر پہلے مفلس تھا تو درود پاک کا ورد کرے، درود پاک کے ورد سے غنی و مالدار ہو جائے گا۔ اب ذرا آؤ درود غوثیہ کیا ہے۔ درود غوثیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں درود غوثیہ بہت ہی مختصر درود ہے مگر اس کے فوائد بہت ہے۔ درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اسے درود غوثیہ کہا جاتا ہے، اور درود غوثیہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں پیاری۔ درود غوثیہ کا ورد کرنے والا کبھی محتاج مفلس کنگال نہیں ہوگا۔ اگر غریب ہے مفلس ہے تو اللہ تعالیٰ درود غوثیہ کے ورد کی برکت سے اسے غنی و مالدار بنا دے گا۔ تو آپ پریشان حال ہے رزق کی وجہ سے، کاروبار میں نقصان پر نقصان ہونے کی وجہ سے درود غوثیہ کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں سامعین کے سماعت میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہو، رب قدیر تمام غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر ابھی تک ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی اسلامک جانکاری، اسلامک واقعات و فضائل و مناقب سننے کے لیے آپ ہمارے چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز پسند آئے تو لائک و شیئر سے بھی نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔